اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں عالمی اسلام تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے سوا اب کوئی اور امام مہدی و مسیح موعود نہیں ہے۔ اس لیے اہل اسلام میں سے مخلص اور متقی لوگوں کو صاف سیدھی راہوں کو اختیار کرتے ہوئے جماعت احمدیہ اسلامیہ کے بارے میں ایسی طرز پر تحقیق کرنی چاہیے جو کہ تحقیق کرنے کا حق ہے۔ اس کے لیے ان کو خود جماعت احمدیہ کے لٹریچر کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے، نہ کہ صرف سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح ہدایات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار کے پروگرام کا عنوان ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے سوا اب کوئی اور امام مہدی و مسیح موعود نہیں ہے، اور یہ کہ اہل اسلام میں سے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ آپ علیہ السلام کے جملہ دعاوی پر گہرا غور و فکر کرنا چاہیے۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین میں بیان فرماتے ہیں، جب خدا تعالی نے زمانہ کی موجودہ حالت کو دیکھ کر اور زمین کو طرح طرح کے فسق اور معصیت اور گمراہی سے بھرا ہوا پا کر مجھے تبلیغ حق اور اصلاح کے لیے مامور فرمایا، اور یہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ اس دنیا کے لوگ 13ویں صدی ہجری کو ختم کر کے 14ویں صدی کے سر پر پہنچ گئے تھے۔ تب میں نے اس حکم کی پابندی سے عام لوگوں میں بدریہ تحریری اشتہارات اور تقریروں کے یہ ندا کرنی شروع کی کہ اس صدی کے سر پر جو خدا کی طرف سے تجدید دین کے لیے آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں۔ تا وہ ایمان جو زمین پر سے اٹھ گیا ہے اس کو دوبارہ قائم کروں اور خدا سے قوت پا کر اسی کے ہاتھ کی کشش سے دنیا کو صلاح اور تقوی اور راست بازی کی طرف کھینچوں اور ان کی اعتقادی اور عملی غلطیوں کو دور کروں۔ اور پھر جب اس پر چند سال گزرے تو بدریہ وحی الہی میرے پر بتصریح کھولا گیا کہ وہ مسیح جو امت کے لیے ابتدا سے موعود تھا اور وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانہ میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی معاہدہ کو نئے سرے سے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ اور مکالمات الہیہ اور مخاطبات رحمانیہ اس صفائی اور تواتر سے اس بارے میں ہوئے کہ شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام نے بار بار بڑے زوردار الفاظ میں اپنی تقاریر اور تحریرات میں بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اس منصب جلیلہ پر بفیض رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کامل پیروی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فائز کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی میں تحریر فرماتے ہیں یہ کہ
سو میں نے خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی، اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں کی پیروی نہ کرتا تو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا، اور میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ معرفت کاملہ کا حصہ پا سکتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی اور اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے لڑکپن اور پھر اوائل جوانی سے ہی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کو حفظ جان بنائے رکھا۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب برائن احمدیہ میں تحریر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ الہام ہوا جس کے معنی یہ تھے کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں، یعنی ارادہ الہی احیائے دین کے لیے جوش میں ہے، لیکن ہنوز ملائے اعلیٰ پر شخص محیی کی تعیین ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے وہ اختلاف میں ہیں۔ اس اثناء میں خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک محیی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارہ سے اس نے کہا، ھذا رجل یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ اور اس قول سے یہ مطلب تھا کہ شرط اعظم اس عہدہ کی محبت رسول ہے جو اس شخص میں متحقق ہے۔ اور آپ علیہ السلام معززین اسلام کو دعوت حق دیتے ہوئے اپنی کتاب برکات الدعا میں تحریر فرماتے ہیں، اے بزرگان اسلام، خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں میں تمام فرقوں سے بڑھ کر نیک ارادے پیدا کرے اور اس نازک وقت میں آپ لوگوں کو اپنے پیارے دین کا سچا خادم بناوے۔ میں اس وقت محض للہ اس ضروری امر سے اطلاع دیتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس 14ویں صدی کے سر پر اپنی طرف سے معمور کر کے دین متین اسلام کی تجدید اور تائید کے لیے بھیجا ہے، تاکہ میں اس پراشوب زمانہ میں قرآن کی خوبیاں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ظاہر کروں، اور ان تمام دشمنوں کو جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں ان نوروں اور برکات اور خوارق اور علوم لدنیا کی مدد سے جواب دوں جو مجھ کو عطا کیے گئے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام عالم اسلام کو نصیحت کرتے ہوئے اپنی کتاب برکات الدعا میں تحریر فرماتے ہیں، میں ہر ایک مسلمان کی خدمت میں نصیحتاً کہتا ہوں کہ اسلام کے لیے جاگو، کہ اسلام سخت فتنہ میں پڑا ہے، اس کی مدد کرو کہ اب یہ غریب ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں، اور مجھے خدا تعالیٰ نے علم قرآن بخشا ہے اور حقائق و معارف اپنی کتاب کے میرے پر کھولے ہیں اور خوارق مجھے عطا کیے ہیں، سو میری طرف آؤ تا اس نعمت سے تم بھی حصہ پاؤ۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، کیا ضرور نہ تھا
کہ ایسی عظیم الفتن صدی کے سر پر جس کی کھلی کھلی آفات ہیں، ایک مجدد کھلے کھلے دعویٰ کے ساتھ آتا، سو ان قریب میرے کاموں کے ساتھ تم مجھے شناخت کرو گے۔ ہر ایک جو خدا تعالی کی طرف سے آیا، ہر ایک جو خدا تعالی کی طرف سے آیا، اس وقت کے علماء کی نہ سمجھی اس کی سد راہ ہوئی۔ آخر جب وہ پہچانا گیا تو اپنے کاموں سے پہچانا گیا کہ تلخ درخت شیریں پھل نہیں لا سکتا، اور خدا غیر کو وہ برکتیں نہیں دیتا جو خاصوں کو دی جاتی ہیں۔ اے لوگو، اسلام نہایت ضعیف ہو گیا ہے اور ادائے دین کا چاروں طرف سے محاصرہ ہے، اور 3000 سے زیادہ مجموعہ اعتراضات کا ہو گیا ہے۔ ایسے وقت میں ہمدردی سے اپنا ایمان دکھاؤ اور مردان خدا میں جگہ پاؤ۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے اس پروگرام میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے چند ایک اقتباسات پیش کیے ہیں۔ یہ اقتباسات مختلف الانواع مضامین پر مشتمل ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تحریرات سے بخوبی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کسی جھوٹے کا کلام نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ آپ علیہ السلام قطعی اور یقینی طور پر سچے امام مہدی و مسیح موعود ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بعثت اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے موافق اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے عین مطابق ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام کا کوئی دعویٰ اور آپ علیہ السلام کی کوئی تعلیم اللہ تعالیٰ اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف نہ ہے۔ کاش مسلمان انتہائی سنجیدگی سے آپ کے جملہ دعاوی پر از روئے قرآن مجید اور احادیث غور فرمائیں اور الہی جماعت میں شامل ہونے کی دعائیں کریں، تاکہ ان کی یہ دنیا اور اخروی دنیا سنور جائے اور ان کی یہ زندگیاں بامقصد بن جائیں، اور وہ دفاع اسلام اور اشاعت اسلام کے لیے مؤثر اور نمایاں کردار ادا کر سکیں۔ آمین، اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔